آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، آپ بتایا گیا کہ آپ کے جسم مبارک سے خوشبو آ رہی تھی اور آپ سرما لگائے ہوئے پیدا ہوئے۔ ایسا نظر آتا تھا کہ آپ کی آنکھوں میں سرما لگایا ہوا، حالانکہ سرما نہیں تھا، نورانی آنکھیں۔ اور ہر بچے کی پیدائش کے ساتھ اس کی ناف کو کاٹا جاتا ہے، الگ کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ پیدا ہوئی، اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ جسم سے لگے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ ضروری ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی غذا نورانیت، نوری غذا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ آپ ناف بریدہ پیدا ہوئے اور مختون پیدا ہوئے۔ جیسے ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو اسے چند دنوں کے بعد اس کی ختنہ کی ضرورت ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ولادت باسعادت ہوئی تو ابھی وہاں کا جو عرب کا رواج تھا، 7 دن کے بعد عقیقہ کیا جاتا تھا۔ حضرت دادا جان عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ فرمایا، تو عقیقہ کر کے لوگوں کو دعوت دی، کو کھلایا، گوشت وغیرہ تقسیم فرمائی۔ لوگوں نے پوچھا اپنے پوترے کا نام آپ نے کیا رکھا؟ انہوں نے کہا محمد نام رکھا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تم نے اپنے عرب کے جو قبائل کے جو لوگ ہیں ان سب کے ناموں سے ہٹ کر یہ الگ نام کیوں رکھا؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا پوتلا اس کی ساری دنیا میں ستائش و تعریف ہو۔ محمد کے معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، محمد کے معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اس طرح نام حضرت عبد المطلب نے آپ کا رکھا۔ اور امی جان بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احمد نام رکھا۔ احمد کے معنی ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جو سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہے اللہ کے بعد، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی تعریف و نعت و جس کی توصیف میں اللہ تعالیٰ نے بھی کلام نازل فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کی تعریف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی بشر، کوئی فرشتہ، کوئی نہیں کیا، نہ کر سکے گا۔ یہاں تک کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند کلمات کو، اللہ کے حمد کے چند کلمات کو اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے گا۔ ان کلمات کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کریں گے سجدے میں جا کر۔ گویا کہ جیسی تعریف، جیسی حمد اللہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں، ویسا نہ کوئی کیا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ لاکھوں سال کی عمر پائے ہیں، انہوں نے تو بے شمار عبادت کی ہے، ان کا تو مقام بڑا ہوا ہونا چاہیے۔ تو ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کر کے یہ مضمون کی طرف پھر آتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ میری عمر تو مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، البتہ اتنا یاد ہے
کہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اس کو میں نے 70,000 بار دیکھا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کو دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ تو جبریل امین نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے پیشانی مبارک کو ہٹا کر دکھایا تو وہ نور، وہ ستارہ نظر آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو تمہیں نظر آتا تھا 70,000 سال میں ایک مرتبہ، وہ یہی نور مبارک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا تو وہ میرا نور مبارک۔ آپ کا نور مبارک ہی اللہ کی سب سے پہلے تسبیح بیان کیا، اللہ کے ناموں کا ورد کیا کئی ہزار سال تک۔ اس کے بعد کہیں جا کر قلم بنا، فرشتے بنے، لوح بنا، آسمان بنے، فرش بنا، عرش بنا، سب کچھ بنا بعد میں۔ پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا۔ یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی شان کے ساتھ آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی کا ماحول تھا، ہر طرف خوشی ہی خوشی لہر دوڑ گئی تھی خوشیوں کی۔ بتایا گیا اس رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ایسا محسوس ہوا کہ ستارے قریب آ گئے ہیں، پہاڑ اونچے ہو گئے ہیں، سمندر کی لہریں موجیں مار رہی تھیں خوشیوں کی وجہ سے، اور ہر طرف نور ہی نور تھا، جس چیز پر بھی نظر ڈالتے وہ روشن نظر آتی۔ ولادت باسعادت ہوئی تو کسی کہنے والے نے کہا ان کو لے جاؤ، آسمانوں کی سیر کرا کر لاؤ، زمین و آسمان کی سیر کرا کر لاؤ۔ جیسے ہمارے یہاں کسی کا لڑکا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو لیتے ہیں، لے کر دادا کو، والد کو، دوسروں کو، جو چاہنے والے دیکھو بچہ ہو، دیکھو بچہ ہوا، جیسے بتایا جاتا ہے، پہچان کرائی جاتی ہے، ویسے ہی ساری کائنات کے فرشتے، جانور سب انتظار میں تھے کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان تشریف آوری ہوگی ان کے منتظر تھے۔ تو اللہ نے انتظام فرمایا کہ وہ فرشتوں کے ذریعے آپ کو سارے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ فرشتوں کو بتایا گیا دیکھو نبی آخر زمان تشریف لا چکے ہیں، سب نے خوشیاں منائی، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشیوں کا ایسا اہتمام کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر چند واقعات بھی ہوئے، جیسا کہ بتایا گیا قیصر و کسریٰ کے جو بڑے بڑے محلات ہیں اس کے 14 کنگورے ٹوٹ پڑے۔ اسی طرح فارس کا جو آتش کدا تھا، ہزاروں سال سے جو آگ جل رہی تھی وہ اچانک بجھ گئی، کسی نے بجھایا نہیں، خود بجھ گئی۔ وہ بتانا مقصود تھا کہ وہ ذات مبارکہ جو ظلم اور تاریکی کو مٹانے والی ہے وہ آ چکی ہے۔ جیسے ہی آفتاب طلوع ہوتا ہے تو سارے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ویسے ہی یہ شرک کی، یہ کفر کی ساری تاریکی کو اللہ نے بجھا دیا اس رات۔ اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، پورے بت جو کعبے کے پاس رکھے ہوئے تھے اوندھے گر پڑے سر کے بل۔ اور بتایا گیا حضرت عبد المطلب کعبے کے پاس تھے، انہوں نے عرض کیا، بتایا کہ مجھے کعبے سے آواز آنے لگی، اب مجھے پاک کیا جائے گا، اب اللہ کی عبادت کی جائے گی جیسے کہ اس کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ اور کعبہ 3 دن تک جھومتا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کی وجہ سے۔ اور کئی ایسے واقعات ہوئے
جیسا کہ بتایا گیا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک کعبے کی چھت پر، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں نصب کیا گیا۔ تو بتایا گیا کہ اس کا مقصد، اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو پیدا ہونے والی ذات مبارکہ ہے، اس کی حکومت ساری دنیا میں ہو جائے گی، یہ جو پیغام لائیں گے وہ ساری دنیا میں پھیل جائے گا، یہ ایمان کی روشنی سے ساری دنیا کو منور فرمانے والے ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ تھا۔